سورہ توبہ آیت نمبر 82۔ 81 سے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہو رہے تھے، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا، اس سخت گرمی میں نہ نکلو، ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے۔ کاش انہیں اس کا شعور ہوتا۔ اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہے ہیں اس کی جزا ایسی ہی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے۔ یعنی کہ ان کے پاس تو کوئی اعمال نہیں ہے، اگر ان کی جان ہے اگر ابھی نکال لی جائے تو ان کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے کیا کمایا تھا۔ تو جیسے ان کے اعمال ہیں تو اس پر چاہیے کہ یہ رونا زیادہ شروع کر دیں، کیونکہ ان کو اگر ان کو خبر ہوتی کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے تو پھر یہ رونا شروع کر دیتے، یعنی کہ جہنم کا عذاب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا، اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میری معیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو۔ تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا تو اب گھر بیٹھے رہو، گھر بیٹھنے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو۔ یعنی کہ اب جو دکھاوے کے لیے، اب جب مال غنیمت تمہارے ہاتھ لگ گیا، اب ان کے دلوں میں لالچ آ گئی ہوگی، اب یہ دوبارہ سے اگر تمہارے ساتھ جانے کی توقع کریں تو ان سے صاف صاف منع فرما دینا۔ جب تم پہلی بار بیٹھے تھے تمہیں گرمی زیادہ لگ رہی تھی، اب اپنے گھروں میں آرام سے ہوائیں کھاؤ، گھر میں بیٹھے رہو، اب تمہیں ضرورت نہیں ہے ہمارے ساتھ آنے کی، کیونکہ جب تم پہلے نہیں نکل سکے تو اب بھی نکلنے کی ضرورت نہیں۔ جب تم فائدے دیکھ لیتے ہو تو ہمارے ساتھ آ جاتے ہو، اور جب تمہیں کوئی نقصان کی بات سمجھ آتی ہے تو پھر تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہو۔ تو بہتر یہ ہے کہ اب بھی بیٹھے رہو جیسے پہلے بیٹھے تھے، اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہیں پڑھاؤ گے، جس طریقے سے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی جو کہ رئیس المنافقین ہے، منافقوں کا سردار ہے، اس کی تو نماز جنازہ پڑھوا دی تھی، لیکن اللہ نے اس کے بعد منع فرما دیا، آج کے بعد سے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑا ہونا ہوگا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے۔ ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال و اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکالے کہ وہ کافر ہی مرے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان لوگوں نے تگو دو کی تھی، اور یہ جو لوگوں کو حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، اس کے صلے کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں سب کچھ ان کو دے دیا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، کیونکہ آخرت محض ایمان والوں کے لیے مخصوص کر دی گئی ہے، اور جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مختص کر دے تو پھر اس کے علاوہ کسی اور کو وہ چیز نہیں ملتی۔ جب کبھی کوئی سورہ اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صاحب مقدرت تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ ٹھیک ہیں۔ یعنی کہ تم نے جن کو دیکھا کہ وہ جسمانی قوت رکھتے ہیں، تم نے دیکھا کہ جو مالی فراوانی رکھتے ہیں، انہوں نے مال خرچ کرنے سے، اپنی جانیں لگانے سے، انہی لوگوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے اجازتیں مانگ لی کہ ہمیں یہ بہانہ ہے، یہ ایکسکیوز ہے ہمارا، یہ ہے، بہانے بنا کر وہ سب سے پہلے تمہارے سامنے سے نکل گئے، تمہارا ساتھ مطلب چھڑا کر نکل گئے۔ ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا، یعنی کہ یہ عورتوں کی طرح گھر میں بیٹھنا پسند کر رہے تھے، یہ مرد ہو کر بھی، جاندار جاں باز ہو کر بھی یہ عورتوں کے ساتھ بیٹھنا، کیونکہ عورتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم نہیں دیا، وہ اپنے گھر میں بیٹھتی ہیں، کمزور بچے ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، اور جو معذور ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عورتوں ہی کے مطلب ان کے ہی قائم مقام ہے کہ جس طرح عورتیں گھروں میں بیٹھی ہیں اسی طرح یہ بھی گھروں میں بیٹھ رہے ہیں، اور ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا، اس لیے ان کے سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا، بخلاف اس کے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان لوگوں نے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے تھے، اپنی جان و مال سے جہاد کیا، اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح
آنے والے ہیں فلاح، یعنی کہ فلاح اس سے پہلے ہم کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ جہنم سے بچا کر جن کو جنت میں ڈالا جائے وہ کامیاب لوگ ہیں، وہی فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ یہ ہے عظیم الشان کامیابی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کامیابی کو عظیم الشان کامیابی کہا ہے کہ جو بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہو جائے اور اللہ اس سے راضی ہو جائے تو یہ عظیم الشان کامیابی ہے اس کے لیے۔ آیت نمبر 89، بدوی عربوں میں سے، بدو جو لوگ ہوتے تھے، دیہاتی لوگ جو تھے، عرب کے جو دیہات کے جو ولیج اربن سائڈ کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی جائے۔ اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا۔ ان بدویوں میں سے جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے عنقریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے۔ ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے زیادہ راہ نہیں پاتے اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفادار ہوں۔ ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں، یعنی کہ وہ چاہتے تھے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کا شرعی عذر تھا، یا تو وہ معذور تھے یا پھر وہ کسی اور طریقے سے ان کے پاس مال و دولت ہی نہیں تھی، یا پھر کوئی اور معاملہ تھا جس کی وجہ سے وہ نہیں جا سکتے تھے، جو واقعی میں مطلب آیا کہ اگر وہ خلوص صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں تو کافی ہے، ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی عذاب نہیں ڈالے گا، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کمزوروں کو زبردستی کسی پر جبرن کسی حکم کو نافذ نہیں کرتا، وہ بڑا رحیم ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو کس جگہ پر لے جانا ہے اور کس چیز میں شامل کرنا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو رخصت عطا فرمائی۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں ہے جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں بہم پہنچائی جائیں، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس آ گئے۔ یعنی کہ وہ چاہتے تھے کہ جنگ جہاں سے جنگ آرگنائز ہو رہی ہے وہیں سے ہمارے لیے سواریوں کا کچھ انتظام کروا دے، کیونکہ ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم کہاں سے اونٹ اور گھوڑے لائیں گے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مطلب ہم نے پوری کوشش کی لیکن ہم نہیں انتظام کر سکے، تو جن لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظام نہیں کر سکے، یعنی جو آرگنائزیشن ہے، جو مینجمنٹ ہے، وہ انتظام نہیں کر سکی، تو پھر ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ نہیں کی، کیونکہ وہ تو چاہتے تھے نا، لیکن یہاں سے سامان مہیا نہیں ہوا تو ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں پکڑیں گے۔ سواری ہم پہنچائی جائے اور انتظام نہیں ہوا تو مجبوراً وہ واپس آ گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یعنی کہ وہ دل سے چاہتے تھے کہ جانا، لیکن ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں دی گئی، اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی مقدرت نہیں رکھتے، کہ وہ دعا مطلب یہ اس بات پر افسوس کر رہے تھے کہ کاش ہم بھی مالدار ہوتے تو ہم اپنی سواریوں کے ذریعے سے جہاد میں شامل ہو جاتے۔ البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار بھی ہیں اور پھر بھی تم سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے۔ انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں یعنی عورتوں میں شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں ان کی اس روش کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ اب یعنی اب اس کا انجام تو وہ قیامت کے دن ہی دیکھیں گے کہ انہوں نے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول کے سامنے ہونے کے باوجود ان تمام چیزوں سے انکار کر دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہاں ان کی کیسی سخت پکڑ ہوگی، یہ تو وہ اسی وقت دیکھ لیں گے جب وہ اس چیز کا سامنا کریں گے۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا جز 10 مکمل ہو گیا۔ کل انشاءاللہ ہم 11واں جز پڑھیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم ارزقنی تفکر و تدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفهم له بمعانه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے، ہماری دلوں کو اس کے ذریعے سے جلا بخش دے، ہماری زندگیوں کو اس کے مطابق سنوار دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے ہمارے اخلاق کو سنوار دے، ہمارے اخلاق کو مزین فرما دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کو ہماری جنت میں داخل ہونے کا پروانہ بنا دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے جہنم سے نجات پانے کے لیے ہمارے لیے حجت، ہمارے حق میں اسے حجت بنا کر کھڑا کر دے، اور اسے ہماری قبر کا اور حشر کا اور ہمارے آخرت کا ساتھی بنا دے، تاکہ یہ ہمارے حق میں حجت کرے اور ہم اس کے حجت کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوبصورت جنت میں داخلہ پائیں. آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.